بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو اپنے چینل بیسکس آف اسلام میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم غسل اور تیمم کے اوپر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ غسل کرنے کا کیا طریقہ ہے اور اس کے کون کون سے فرائض اور اس کی کون کون سی سنتیں ہیں، اس کے ساتھ کس صورت میں ہم تیمم کر سکتے ہیں اور تیمم کے کون سے فرائض ہیں اور کون سی سنتیں ہیں، اور ان دونوں کا غسل کا اور تیمم کا طریقہ بھی دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ان دونوں کو کرتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم غسل کو دیکھتے ہیں کہ غسل کے کون کون سے فرائض ہیں۔ غسل کے کل 3 فرائض ہیں، جن میں پہلے نمبر پر ہے منہ بھر کر کلی کرنا، اور دوسرے نمبر پر ہے ناک میں پانی ڈالنا، اور تیسرے نمبر پر ہے پورے بدن پر اس طرح سے پانی بہانا کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ اور اسی طرح غسل کی 5 سنتیں ہیں۔ پہلے نمبر پر جو سنت ہے وہ ہے دونوں ہاتھوں کو گھٹوں تک دھونا، اور دوسرے نمبر کی جو سنت ہے وہ ہے استنجا کرنا اور جس جگہ بدن پر نجاست لگی ہوئی ہے اسے دھونا، اور تیسرے نمبر پر ہے ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا، اور نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے۔ اونچی آواز میں کچھ پڑھنا جب آپ کپڑے اتار چکے ہوں تو وہ جائز نہیں ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے وضو کرنا، اور 5ویں نمبر پر ہے تمام بدن پر 3 بار پانی کا بہانا۔ اچھا، ایک بار بہانا پورے جسم پر تاکہ ایک بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے، یہ فرض ہے، اور 3 بار بہانا سنت ہے۔ اچھا جی، اب ہم غسل کے طریقے کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے جب اپنے ہاتھوں کو دھویا اس کے بعد آپ پہلے فرض کی طرف آتے ہیں، یعنی کہ کلی کی طرف، تو منہ میں تھوڑا سا پانی لے کر پچ کر کے ڈال دینے کا نام کلی نہیں ہے، بلکہ منہ کے ہر پرزے، گوشے، ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہا جائے، اور اس طرح کے داڑھوں کے پیچھے، گالوں کی تہہ، دانتوں کی کھڑکیوں اور جڑوں اور زبان کی ہر کروٹ پر، بلکہ حلق کے کنارے تک پانی بہے، اس طرح سے کلی کی جائے۔ روزہ ہو تو اس طرح کی جائے، اور اگر روزہ نہیں ہے تو غرغرہ کر لیجئے کہ یہ فرض ہے۔ اس کے بعد ہے دوسرے نمبر پر ہے ناک میں پانی ڈالنا، یعنی کہ ناک میں پانی کا چڑھانا۔ تو جلدی جلدی ناک کی نوک پر پانی لگانے سے یا ہلکا سا ناک میں پانی ڈال لینے کا نام جو ہے، یہ دوسرے نمبر کا جو فرض ہے یہ پورا نہیں ہوگا، بلکہ ناک کے اندر ایک کچی ہڈی ہوتی ہے جو تھوڑی سی ٹیڑھی بھی ہو جاتی ہے، ہاتھ لگانے سے آپ اس کو ٹیڑھا کر سکتے ہیں، تو اس کچی ہڈی تک جو ہے ناک کا دھلنا یہ لازم ہے۔ تو سب سے بہترین اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ منہ اوپر کی جانب کر لیں، تھوڑا سا اپنے ناک کے ذریعے پانی کو کھینچیے کہ انسان کو جس طرح سے ہلکا سا ہوتا آتا ہے اس طرح سے آ جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس طرح پراپر آپ کی جو ناک کی کچی ہڈی ہے اس کے تک صحیح طور پر پانی پہنچ جائے گا، تو یہ جو غسل کا دوسرا فرض ہے اس طریقے سے ہم اس کو مکمل طور پر پورا کر سکتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر کا جو فرض ہے وہ ہے تمام جسم پر پانی کا بہانا، اس طرح سے بہانا کہ بال برابر بھی حصہ وہ خشک نہ رہے۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر پرزے اور ہر رونگٹے پر پانی کا بہہ جانا یہ فرض ہے۔ اگر کانوں میں بالی ہے یا ناک میں نت کا سوراخ ہے اور وہ بند نہ ہوا ہو تو اس میں بھی پانی کا بہانا فرض ہے۔ وضو میں صرف ناک کے نت کے چھید میں، اور غسل میں اگر کان میں اور ناک دونوں میں چھید ہوں تو دونوں میں پانی بہائیں۔ یہ غسل کرنے کا طریقہ ہے۔ اچھا جی، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ایک انسان کے اوپر اگر غسل جو ہے وہ فرض ہو چکا ہے اور اس کے جسم پر کوئی زخم بہ رہا ہے جہاں پر اس کا پانی بہانا اس زخم کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، تو وہاں پر پانی بہانے کی بجائے صرف اس کا مسح کر لینے سے ہی وہ غسل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ پٹی جو ہے وہ صرف زخم کی حد تک ہی بندھی ہوئی ہو۔ مثال کے طور پر ایک انسان کے ہاتھ کے اوپر زخم ہے اور وہ پٹی جو ہے اس نے ہاتھ کے ساتھ ساتھ جو بازو کی گولائی ہے اس کے اوپر بھی باندھ رکھی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ جو غیر ضروری جگہ پر پٹی بندھی ہوئی ہے، یعنی کہ بازو کی گولائی میں، اس کو کھول لے اور وہاں پر پانی بہا دے، اور جو صرف ہاتھ کا جو زخم ہے وہاں پر وہ اس کا مسح کر لے، تو یہ اس کے لیے اس کا غسل جو ہے یہ پورا ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا۔ اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں تیمم کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ تیمم کیا چیز ہے اور اس کے کون سے فرائض ہیں، سنتیں ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ تیمم وضو یا غسل کا متبادل ایک عمل ہے جو ایک انسان کر سکتا ہے، لیکن مخصوص حالات میں۔ تو اس کی کچھ وضاحتیں علماء نے کی ہیں کہ مثال کے طور پر ایک انسان کو جب وضو یا نہانے کی حاجت ہو اور وہ پانی پر قدرت نہ رکھتا ہو، یعنی کہ اسے پانی نہیں مل رہا، تو اس صورت میں وہ وضو اور غسل کی جگہ تیمم کر سکتا ہے۔
یا کسی انسان کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے اگر وہ پانی کا استعمال کرے تو وہ بیماری بڑھ جانے کا خدشہ ہے یا اس کی جان جانے کا خدشہ ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں بھی وہ انسان تیمم کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو چاروں طرف سے ایک ایک میل تک پانی کا پتہ نہ ہو تو آپ اس کے متبادل تیمم کر سکتے ہیں۔ جہاں پہ اتنی زیادہ سردی ہے کہ ٹھنڈے پانی کی وجہ سے اس کے بیمار ہو جانے کا خدشہ ہے یا مر جانے کا خدشہ ہے، تو ایسی صورت میں بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی انسان قیدی ہے، وہ قید ہے اور اس کو وضو کے لیے پانی نہ دیا جائے اور وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی وہ تیمم کر سکتا ہے۔ یا راستے میں سفر کرتے ہوئے کسی مسافر کو پانی کی تلاش کے لیے اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میں پانی کی تلاش کرتا ہوں تو میری نظروں سے میرا جو قافلہ ہے وہ غائب ہو جائے گا یا دور ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں بھی وہ تیمم کر سکتا ہے۔ یا کسی نماز کا وقت اتنا زیادہ تنگ ہو گیا کہ ایک انسان کو اندیشہ ہے کہ میں وضو کروں گا یا غسل کروں گا تو نماز قضا ہو جائے گی، تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، پھر وضو یا غسل کر کے نماز کا اعادہ کرنا لازم ہے، یعنی کہ اس نماز سے فارغ ہو کر پھر دوبارہ وضو کر لے، غسل کر لے، یہ لازم ہے۔ یہاں پر ایک احتیاطی مسئلہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی مسجد میں سو رہا ہے اور مسجد میں سونے کے دوران اس پر غسل فرض ہو گیا، یعنی کہ سوتے ہوئے احتلام وغیرہ ہو گیا، تو اس سے چاہیے کہ وہ وہیں پر فوراً پہلے تیمم کر لے، یہ احتیاط کے زیادہ قریب ہے، پھر باہر نکل آئے اور باہر آ کر وہ غسل کرے۔ آپ کو پانی میسر نہیں تھا، تیمم کر لیا، تو پانی جب آپ کو میسر ہو جائے، مل جائے، تو ایسی صورت میں آپ کا تیمم ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ نے وہ تیمم غسل کے لیے کیا تھا تو پانی ملنے کی صورت میں آپ کو غسل فوراً کر لینا چاہیے، اور اگر وضو کے لیے کیا تھا تو وضو کر لینا چاہیے۔ اچھا، ہونٹوں کا وہ حصہ جو آپ نارملی اپنے منہ کو بند کرتے ہیں، تو ہم بعض دفعہ وہ مٹی ہونے کی وجہ سے اپنے ہونٹوں کو اندر دبا لیتے ہیں، تو وہ اندر نہیں دبانا۔ جو بھی اگر اس طرح اندر دبائے گا تو اس کے منہ کا پراپر مسح نہیں ہو سکے گا، اس وجہ سے تیمم نہ ہونے کا خدشہ ہے۔ اسی طرح آنکھیں بھی زور سے بند نہیں کرنی، بس نارملی جو ہے وہ آنکھوں کو کلوز کر لینا ہے تاکہ پورے چہرے کا صحیح طریقے سے مسح ہو سکے۔ اگر انگوٹھی یا گھڑی وغیرہ پہنی ہوئی ہو اور عورتوں نے اگر چوڑیاں پہن رکھی ہیں تو وہ ان کو اتار لیں، کیونکہ ان کے نیچے جو جسم کا حصہ آتا ہے ان کے اوپر ہاتھ پھیرنا جو ہے وہ تیمم کے لیے فرض ہے، تو اگر وہ پہنے رکھیں گے تو مسح صحیح نہیں ہو سکے گا اور اس طرح تیمم بھی نہ ہو سکے گا۔ اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں تیمم کے فرائض کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ تیمم کے کتنے فرائض ہیں۔ تو تیمم کے بھی غسل کی طرح 3 فرائض ہیں، جن میں پہلے نمبر پر ہے تیمم کی نیت کرنا، نمبر 2 پر ہے سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا، اور نمبر 3 پر ہے کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا۔ تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تیمم کی سنتیں کون سی ہیں اور کتنی ہیں۔ تیمم کی 10 سنتیں ہیں، جن میں سے سب سے پہلے نمبر پر ہے بسم اللہ شریف پڑھنا، اور دوسرے نمبر پر ہے ہاتھوں کو زمین پر یا کسی پاک مٹی پر، پاک اینٹ پر یا کوئی چونے کا ڈھیلا ہے اس پر مارنا، کسی بھی پاک جگہ پر ہاتھوں کو مارنا سنت ہے۔ اس کے بعد ہے زمین پر ہاتھ مار کر لوٹا دینا، یعنی ہاتھ کو آگے بڑھانا اور پھر پیچھے لانا، یہ بھی سنت ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے انگلیاں کھلی رکھنا، انگلیاں کھلی رکھ کے آپ نے کسی مٹی کے ڈھیلے پر ہاتھ مارنا ہے، یہ چوتھی سنت ہے۔ 5ویں نمبر پر جو سنت ہے، جب آپ مٹی کے ڈھیلے پر ہاتھ مار چکے تو ہاتھوں کو جھاڑنا اور ایک انگوٹھے کو دوسرے انگوٹھے کے ساتھ ٹکرا کر اس طرح سے جھاڑنا کہ مٹی جو ہے وہ جو ہاتھوں کے ساتھ لگ گئی ہے وہ صاف ہو جائے، مگر یہ احتیاط رہے کہ تالی کی آواز پیدا نہ ہو۔ اور نمبر 6 پر جو سنت ہے، پہلے منہ کا پھر ہاتھوں کا مسح کرنا، یعنی ترتیب وائز مسح کرنا۔ اور نمبر 7 پر جو سنت ہے وہ دونوں مسح پے در پے کرنا۔ اور نمبر 8 پر ہے کہ پہلے سیدھے پھر الٹے ہاتھ کا مسح کرنا، یعنی پہلے دائیں ہاتھ کا مسح کرنا پھر بائیں ہاتھ کا مسح کرنا۔ اور نمبر 9 پر جو سنت ہے وہ ہے داڑھی کا خلال کرنا، یعنی کہ انگلیوں کو داڑھی کے اندر ڈال کر ان کا خلال کرنا۔ اور نمبر 10 پر ہے انگلیوں کا خلال کرنا کہ جب غبار پہنچ گیا ہو، یعنی کہ آپ نے جو ہاتھوں کے ساتھ مٹی لگائی ہے وہ انگلیوں کھلی کر کے ان کے اندر لگانا بھی، یہ بھی سنت ہے۔ اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں تیمم کے طریقے کی طرف۔
تو سب سے پہلے تیمم کرنے کے لیے ہمیں مٹی کا ڈھیلا یا پتھر جو پاک ہو، یا کوئی ایسی دیوار جو پاک ہو، یا کوئی ایسے چونے کا ڈھیلا جو پاک ہو، اس پر ہم ہاتھ مار کر تیمم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے تیمم کی نیت کرنی ہے۔ نیت زبان سے کہہ لیں یا مثلا یوں کہیں آپ نے وضو اور غسل دونوں کے لیے آپ نے تیمم کرنا ہے تو دونوں کی نیت کر لیں۔ تو اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ کرنی ہے، یعنی کہ کھلی کر لینی ہے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں، اور کسی ایسی جگہ پر یا پتھر پر یا چونے کے ڈھیلے پر یا دیوار پر مار کر لوٹا لیجئے جو پاک اور صاف ہو۔ اس کے بعد آپ نے سارے منہ پر اس طریقے سے مسح کرنا ہے کہ کوئی حصہ رہ نہ جائے۔ اسی طرح آپ نے دوبارہ ہاتھوں کو کھلا کر کے، انگلیوں کو کھلا کر کے زمین پر ہاتھ مارنے ہیں، اور دوبارہ اسی طرح جھاڑ لینا ہے اگر آپ جھاڑنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر جو کھلی انگلیاں ہیں ان کے اوپر بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو، 4 انگلیوں کو اس طریقے سے رکھنا ہے کہ جو بائیں ہاتھ کی انگلیاں ہیں وہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں کی جو اندر والی جگہ ہے وہاں کا خلال کرتے ہوئے بالکل آپ نے پراپر ان کو اوپر کونی کی طرف لانا ہے۔ تو دوبارہ واپسی پہ آپ کونی کے نیچے والے حصے کی طرف سے پراپر اس کو ہاتھ پھیرتے ہوئے آئیں گے، اور اپنے جو بائیں ہاتھ کا انگوٹھا ہے اس کے ذریعے سے پکڑنا ہے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو، اور اس حساب سے آپ نے ہاتھ پکڑ لینا ہے اوپر سے اپنے دائیں ہاتھ کو کہ آپ کا جو بائیں ہاتھ کا انگوٹھا ہے وہ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو پکڑ لے، اور پراپر پکڑ کر آپ نے اس کا مسح کرنا ہے۔ تو یہ آپ کا ایک دائیں ہاتھ کا مسح جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اسی طرح فوراً ہی الٹے ہاتھ کا بھی مسح کر لیجئے۔ اچھا، تیمم میں سر کا اور پاؤں کا مسح نہیں ہوتا۔ تو اسی کے ساتھ دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو جس میں ہم نے غسل اور تیمم کے بارے میں بات کی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔